ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو ساری دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا وہ دیکھا تو غیرت سے جل بھن کا کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی وقت کہ بادشاہ کے سیج پہ سوئے، اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ ہنسنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، جب کوڑا لگتا ہے جان نکلنے کو آتی ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں۔ سوچا عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائے، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزارے، ذکر فکر میں گزارے، سحری کے وقت اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھے، اللہ کے حضور آئے رزق کی تلاش میں، راضی کو بھول نہ جائے۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید آج کی میری سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو۔